شعبان کا مہینہ کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، بڑا پاک مہینہ، مقدس مہینہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قربان جاؤ، اس لیے میرے بچوں اس مہینے کا استقبال کرنا، ابھی سے ہی اس مہینے کا استقبال شروع کر دو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بخششوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نجات کا مہینہ. اور قربان جاؤ، او ہو. سنو، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ صرف اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے. جو دنیا میں روزہ رکھے گا اللہ میرا حکم دے گا جا اس دروازے سے جنت کے اندر میں داخل ہو جا. میرے بچوں، نوجوانوں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ میرا یہ بچہ، یہ نوجوان جس کی عمر 20 سال ہے، جس کی عمر 25 سال ہے، ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا روزہ نہیں رکھتا. پوچھئے گا ارے بابو روزہ کہے نہیں ہے؟ بولا کہ حضرت کیا بولے، موکنی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، بھوک برداشت نہیں ہو رہا ہے. اور کتنے نوجوانوں کی عید کے بعد شادی ہے تو ماں کہتی ہے رے بیٹا روزہ نہیں رکھیے رے بیٹا، کمزور ہے جا بولے عید بار تو بیہا ہے. ارے بیہا ہے کہ جنگ ہے؟ وہ کشتی لڑے گا. بولا نہیں بیٹا بیہا کربو نہیں، گال پیچ کے جاتا. روزہ معاف نہیں ہے، ایک بات یاد رکھنا، نماز معاف نہیں ہے، روزہ معاف نہیں ہے، فرض ہے. فرض ہے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، یہ فرض ہے کسی بھی حال میں ہو روزہ کو مت چھوڑنا. اور قربان جاؤ، اور قربان جاؤ، جب افطاری کا وقت آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، سامنے افطاری پڑی رکھی ہے اور قربان جاؤ انگور ہے، سیب ہے. ارے دیکھیے گا رمضان میں جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ افطاری کرنے سب سے پہلے وہی بیٹھتا ہے. بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے. جو روزہ نہیں رکھے گا افطاری کرنے سب سے پہلے وہی بیٹھے گا. اچھا دیکھیے گا، جیسے ہی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے کبھی انگور اٹھائے گا، کبھی کیلا اٹھائے گا، کبھی سیب اٹھائے گا، کبھی کھجور اٹھائے گا اور سب کھاتے جائے گا. بولے گا نہیں میاں مزہ نہیں لگو گا. تو مزہ کیسے لگے گا؟ تم کو مزہ لگے گا؟ دن بھر فیکٹری چالو ہے، تم کو مزہ لگے گا؟ مزہ تو اس کو لگے گا جنہوں نے پورے دن پانی کو نہیں چھوا ہے، جنہوں نے پورے دن کھانا کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. اور قربان جاؤ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے. اور سنو اللہ روزے داروں کو 2 خوشیاں عطا فرمائے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا کی خوشی کیا ہے؟ اور افطار کے وقت جو خوشی ملتی ہے روزے داروں سے پوچھو. اور قربان جاؤ اس وقت جب بندہ کچھ بھی کھا کر، نمک رکھ کر، کھجور کھا کر، پانی کا شربت کا گھونٹ پیتا ہے، جیسے ہی وہ حلقے سے نیچے اترتا ہے ایسا پتا چلتا ہے دنیا کی ہر خوشی مل گئی. انشاءاللہ بتاتا چلوں، حضرت اللہ مولانا سمیر الدین صاحب مانچسٹر انگلینڈ ماہر فلکیات ہے. چاند کا حساب لگا کر انہوں نے اعلان کیا ہے 18 فروری. اب میں نے یہ 3 فروری، یہ جو فروری یہ کون سا مہینہ ہے؟ ارے بولو بھائی کون سا مہینہ ہے؟ جنوری کئی تاریخ ہے؟ 23 تاریخ. جنوری کی 23 تاریخ. 3 تاریخ کو شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ. شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ 3 فروری. شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ. آپ لوگ نہیں سمجھے کہ ارے ہلوار دین 18 رمضان کو پہلی تراویح کی نماز، 18 فروری کو تراویح کی نماز شروع ہوگی اور انشاءاللہ 19 فروری سے پہلا روزہ ہوگا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور شاید کہ 21 مارچ کو انشاءاللہ الحمدللہ عید کی نماز ہم سب پڑھیں گے. یہ نوجوانوں کو میں ایک پیغام دیتا ہوں، میرے بچوں ابھی سے انشاءاللہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینے کا ہم لوگ استقبال کریں گے اور پابندی کے ساتھ 300 روزے رکھیں گے. کتنے نوجوان تیار؟ ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ 300 روزے رکھیں گے. یہ رمضان کے حوالے سے پیغام میں نے دے دیا، اب نماز کے حوالے سے آؤ، اس لیے کہ مجھے گفتگو قرآن کے حوالے سے آپ تک پہنچانا ہے. نماز میرے بچوں، روزے کا حکم زمین پر، زکوٰۃ کا حکم زمین پر،
حج کا حکم زمین پر، لیکن جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے عرش پہ بلایا. کہاں بلایا؟ ارے بولو بھائی. مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے. اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا اور گفتگو ہو گئی. لوٹنے لگے. اللہ نے کہا میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے میرے بندوں کے لیے تحفہ. 50 وقت کی نماز. کیا وقت کی نماز؟ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ تحفے میں کیا ملی؟ بولا کہ موسیٰ 50 وقت کی نماز. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اثر نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ 50 وقت چاہیے اللہ سے کم کروائیے. آپ تشریف لے گئے یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی. میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم ہو گئی. جائیے. کتنی رہ گئی؟ زور بولی، زور زور بولو. 45 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایک بار اور جائیے. ایک بار اور گئے. پھر 5. کتنی رہ گئی؟ 40. 9 بار گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار گئے. 9 پچے 45 وقت کی نماز معاف. 45 وقت کی نماز کو معاف کر دیا گیا. قربان جاؤ. کتنی رہ گئی؟ 5. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ بولا موسیٰ 5. بولا ایک بار اور جائیے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے وہ سوچتا ہوگا بہت اچھا کھیل کھیلتا. ایک بار اور چلے جاتے. نماز کے بولو نا، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھے؟ بولا کہ حضرت نماز آج جمعہ تھوڑے ہے. جمعہ تھوڑے مطلب؟ بولا آج تو منگل ہے. مطلب منگل ہے تو تم نماز ظہر اثر فجر نہیں پڑھتے ہو؟ بولا نہیں ہم خالی جمعہ پڑھتے ہیں. بولا ظہر فجر کیا پڑھتے؟ بولے مور باپ پڑھو مور دادو پڑھو می نہیں پڑھو ہی. اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں, ایک بات یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھنا, بچہ کے بارے میں حکم ہے جب اس کی عمر 7 سال ہو جائے. کتنی ہو جائے؟ 4 سال. بہت سن رہا ہے بھائی. 7 سال عمر ہو جائے نماز کا حکم دو. اور جب وہی بچہ 10 سال کا ہو جائے, اب قربان جاؤ, سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دو. نہ پڑھے مارو. یا تو باپے نہیں پڑھ رہا, بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ شوہر نہیں پڑھ رہا, بیوی کہاں سے پڑھے گی؟ ارے ہماری بیوی نماز اس وقت پڑھے گی جب ہم نمازی ہوں گے. اے منر ماں نماز پڑھ. منر ماں بولی تی نماز پڑھو ہی تی ٹنڈلی کر وہ بھی نماز پڑھوں. دماغے ٹھیک کر دے گی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. قرآن پڑھو تو صحیح. قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے کس کے پاس؟ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے, آسمانی 4 کتابیں ہیں, توریت, زبور, انجیل, قرآن. اور سنو مسلمانوں سنو, توریت ایک ساتھ ایک بارگی نازل ہوئی, پوری کتاب آ گئی. زبور پوری کتاب آ گئی. انجیل پوری کتاب آ گئی. یہ قرآن
یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ نے گفتگو کیا ہے۔ قربان جاؤ، اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے تو اللہ کا قرآن کی تلاوت کرو، دیکھو میرے رب نے کیا اعلان کیا ہے۔ اے ایمان والو، خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ یا اللہ کس سے؟ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ گھر کا حاکم آپ ہو، گھر کا لیڈر آپ ہو، گھر کا مرد آپ ہو، اور قربان جاؤ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو آپ بچ جاؤ گے؟ آپ سے بھی سوال ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی بچو، بچے کو بھی بچاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بیٹی کو بھی بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ۔ یا اللہ کس سے؟ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، ہر گھر میں نمازی ہو، ہر گھر میں نمازی ہو، اس لیے مسلمان جو ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ مسلمان جو ہوگا، ارے زور سے بولو، جو مسلمان ہوگا وہ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا۔ مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہیرا ہے تو چمکنا ہوگا نا بھائی، ہیرا دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے نا؟ تو یہاں تو ہیرا نہیں ہے بہار میں۔ عجائب خانہ بادشاہوں کے یہاں یا بڑے بڑے شو روم پٹنہ، کلکتہ، دلی، ممبئی جائیں گے تو جو جوہری ہوتے ہیں وہ ہیرا بیچتے ہیں، تو دیکھیے گا شیشے میں ہیرا بند رہتا ہے، اتنا بڑا ہیرا، اتنا بڑا ہیرا، بڑا بڑا، وہ جگمگ 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 کرے گا، چمکے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہیرا ہے، اور لاکھوں میں کروڑوں میں اس کی قیمت ہے۔ سنو مسلمانوں، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، اور مسلمان ہے تو نمازی ہے، مسلمان ہوگا نمازی ہوگا، مسلمان ہو نمازی نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جو ہیرا ہوگا وہ چمکے گا، ہیرا ہو نہ چمکے وہ ہیرا نہیں ہے۔ تو میرے بچوں، نوجوانوں، وعدہ کرو گے انشاءاللہ صرف جمعے کی نماز نہیں، جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے؟ کتنے میرے بچے نوجوان تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ، پکا وعدہ کرنا۔ ایک اللہ والے کی گزر ہو رہی تھی رستے سے، دیکھا کہ مسجد ہے، نماز پڑھ لیں، اندر داخل ہوئے، دیکھا ایک آدمی، پوچھا بھائی جماعت ہو گئی؟ بولا جماعت حضرت یہ مسجد میں جماعت نہیں ہوتی ہے۔ بولا کہے؟ بولا اس لیے کہ کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ بولا یا اللہ، یہ گاؤں والے نماز پڑھنے نہیں آتے؟ بولا حضرت کوئی نہیں آتا۔ پھر تم کون ہو؟ کہا کہ حضرت ہم مؤذن صاحب ہیں، ہم اکیلے اذان دیتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ ہم کو کھانا کھلاتا ہے، ٹکا دیتا ہے۔ یہ اللہ والے جلال میں آ گئے، عالم دین تھے، کہا کہ یا اللہ یہ پورے گاؤں والے غفلت میں جی رہے ہیں، کتنے گھر کی آبادی ہے؟ مؤذن صاحب نے کہا کہ 200 گھر کی آبادی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ مؤذن صاحب کو یہ اللہ والے نے حکم دیا ایسا کیجئے، ایک بار اذان اور دیجئے۔ بولا حضرت ایک بار دے دیے۔ بولا حضرت ایک بار دے دیے ہیں، اذان ہو چکی ہے، پھر دوبارہ کیسے دیں گے؟ بولا دو، ہم بول رہے ہیں نا دوبارہ اذان دو۔ مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے اذان دوبارہ دینا شروع کیا مائک پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان جیسے ہی ختم ہوئی، 10 آدمی ادھر سے، 10 آدمی ادھر سے، 20 آدمی ادھر سے، کسی کا ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کا ہاتھ میں لٹھی، مسجد میں گھس گئی۔ مؤذن صاحب بیچارے کانپنے لگے، کھڑے ہو گئے، بولا تو دماغ خراب ہے گئی ہوگا کی دی بار اذان ہو جائے؟ تو مؤذن صاحب بولا کہ ہم نہیں دیے ہیں، یہ حضرت بولے ہیں اسی لیے دیے ہیں۔ تو حضرت کھڑے ہوئے، تمام لوگوں سے کہا کہ بیٹھے جاؤ، تمہارا بوس، ووٹ نہیں میاں، ووٹ نہیں۔ سب بستی والے بیٹھ گئے۔ تو حضرت نے کہا کہ یہ بتاؤ پہلی بار جب اذان ہوئی تھی سنے تھے؟ بولا ہاں سنی آنو نا، کوئی آن چھلو؟ بولا گھورت چھلو۔ دوسری بار اذان ہوئی، لڑنے کے لیے مؤذن سے آ گئے، جھگڑا کرواتے میں اسے گلو اور نماز پڑھتے نہیں۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے،
آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتے ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، منبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں، آباد ہی رہے مکان اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ نوجوانوں، میرے بچوں، یاد رکھنا، ذہن میں بٹھا لو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، جہاں ٹائم ملے، جہاں وقت مل جائے، وہی نماز ادا کر لینا اور قربان جاؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ یہاں پر رہ کے وہاں کی تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اے بابو بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھو۔ دیکھیے، اللہ نے یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، اللہ نے یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے ہیں۔ ہم لوگ یہاں کے لیے، ارے بولو بھائی، ہم لوگ یہاں کے لیے بنے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اگر ہم لوگ یہاں کے لیے بنتے، ہمارے پردادا کہاں ہیں؟ کسی کا پردادا ہے اس مجمع میں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ارے کارو پردادا چھے زندہ؟ چلے گئے، وہ کرکٹ کھیلو جان۔ ہمارے پردادا کہاں ہے؟ چلے گئے۔ دادا کہاں ہے؟ چلے گئے۔ میرا باپ کہاں ہے؟ مجھ سے پوچھو میرا باپ کہاں؟ چلا گیا۔ اب میری باری ہے، میرے بیٹے کی باری ہے، پوتے کی باری ہے، پھر پر پوتے کی باری آئے گی، پھر چھر پوتے کی باری آئے گی، پھر نر پوتا، کھر پوتا، تھر پوتا، وہ کہاں کہاں پوتا جائے گا، سب چلا جائے گا۔ جو آیا ہے، دنیا کی ریت ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا۔ اچھا دیکھیے گا، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، ڈسپلین ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آئے گا، پھر پوتا آئے گا، یہی سے نا؟ ارے بولو نا بھائی، یہی نا ہے؟ پہلے دادا پیدا ہوئے، بار بعد باپ اس پہ، بار بعد بیٹا اس پہ، پہلے پوتا آئے گا۔ لیکن قربان جاؤ، اس دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا رہ جاتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، ماں رہ جاتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے، نانی رہ جاتی ہے، نواسا چلا جاتا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں، بس وہی تو جانا ہے، بس وہی تو جانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے، مرض تو بہانا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے رہ کر، یہاں رہ کر، یہاں کی زندگی کتنے دن کی؟
50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल नहीं, 150 साल नहीं जावे। और कुर्बान जाओ, वहां की जिंदगी कितने दिन की? 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, 50,000 साल नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों साल कुर्बान जाओ, वहां जाना है, लौट कर नहीं जाना है, लौट कर नहीं आना है, वहां हमेशा हमेशा रहना है। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में 50 साल, 60 साल, 70 साल रहोगे, 3 मंजिला मकान बना लिए, 2 मंजिला मकान बना लिए और कुर्बान जाओ। और जैसे ही मौत हुई, बेटा ने फोन निकाला और रोते रोते खालू को फोन किया, फूफा को फोन किया, मामू को फोन किया, मामू बा मोरे गई है, बाबू बा मोरे गई है। तो मामू बोला कि अच्छा बेटा ना कान चुप, जनाजा कै बजे है बे? असर बाद रखबो ना मगरिबा? बोला नहीं मामू, जोहर बाद। अरे अभी तो मरा है, थोड़ी देर रहने दो। ये घर बनाया, 3 मंजिला मकान बनाया है, बहुत मेहनत किया, 61-62 करके पैसा कमाया, यहां थोड़ा देर रहवा दे। संगमरमर का पत्थर लगाया घर में और कुर्बान जाओ। लोग कहेंगे नहीं नहीं, मरने वाले को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसको वहां पहुंचा दो और कुर्बान जाओ। मेरे बच्चों, नौजवानों, 60 साल की जिंदगी यहाँ, 70 साल की जिंदगी यहाँ, 90-100 साल की जिंदगी यहाँ, हम मकान बना। अच्छा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक वाकया ज़हन बात बता दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई, कहा कि या अल्लाह के पैगंबर दुआ कीजिए, मेरा बच्चा ना छोटे में मर जाता है। क्या बोली? अरे जोर से बोलिए। हाँ, छोटे में मर जाता है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से पूछा कि कितनी उम्र में मरता है, कितनी उम्र में मरता है? तो बुढ़िया कहने लगी कि यही 250-300 साल होता है ना, वो मर जाता है। कितने साल? 250-300 साल उम्र होती है, मर जाता है। हाँ, तो उस वक्त लोगों की उम्रें होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र साढ़े 900 साल खाली कौम को दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। 1000 साल की उम्र आपने पाई। 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल, 1000 साल लोग जिंदा रहते थे। तो बुढ़िया कहने लगी, और कुर्बान, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, बुढ़िया सुनो, एक पैगंबर, आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, उनकी उम्मत होगी जिनकी उम्र औसतन 60 साल से 90 साल होगी, मर जाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर, तब तो वो लोग घर नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, वही लोग तो घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, 100-100, 50-50 मंजिला। तो बुढ़िया कहने लगी, या अल्लाह, काश उस वक्त मैं होती उस उम्मत में, तो एक सजदा करके पूरी जिंदगी गुजार दे। मुसलमानों, अभी मालदा का जलसा था, जहां आराम करने के लिए ले जाया गया, आलीशान महल, 3 मंजिला मकान, और नौजवान सब अंदर लेके बोला, हजरत ये पलंग पर आप आराम करें। उसकी ज़ेब आराइश को देखकर रूम का मेरा दंग रह गया। हमने कहा कि बाबू, बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, किसका मकान है? बोला हजरत हमारा है। तुम्हारा? बोला हजरत ये जो मार्बल है ना, पत्थर? बोला हाँ। लोकल नहीं है? बोला फिर कहां से मंगाए? बोला कि जयपुर से मंगाए हैं। ये जो झूमर देख रहे हैं, झूमर, छत में झूमर है, ये यहाँ का नहीं है। हमने कहा का? बोला बंबई का। हमने कहा कि बेटा, यहाँ तो बड़ा खूबसूरत मकान बना लिए, अब वहां बनाए? बोला कहां? हमने कहा वही। बोला कहां? हमने कहा कि वहां। बोला कहां? ससुराल में। हमने कहा कि बेटा, मौत आएगी, वहां जहां हमेशा रहना है वहां घर बना लो। बोला कि हजरत अब वहां का घर तो हम जानते नहीं कैसे बनाना होगा।
ہم نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ بولا کہ نہیں نماز تو نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہاں کا گھر بنانا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، صدقہ خیرات کرو اور قربان جاؤ۔ اور قربان جو اس لڑکے نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ حضرت آج سے میں نماز شروع کر دوں گا، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا۔ اور جب میں نے جلسہ شروع کیا، تقریر میں چندہ جب شروع کیا، سب سے پہلا نام انہوں نے لکھایا کہ حضرت 1 لاکھ روپے میرے نام سے پہلے لکھے۔ انشاءاللہ یہاں رہ کے وہاں گھر کتنے لوگ بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ کتنے لوگ بنائیں؟ ہاتھ اٹھائیے نا بھائی، ڈر رہا ہے، دیکھیں ڈر رہا ہے، کیا پیسہ مانگے گا؟ پیسہ تو یہی رہ جائے گا، پیسہ یہی رہ جائے گا، زمین یہی رہ جائے گی، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، یہ کوٹھی بلڈنگ سب کے سب یہی رہ جائے گی۔ کیا لائے تھے آپ کیا لے کے آئے؟ کچھ لے کے آئے تھے؟ ارے بولو بھائی، ماں کے پیٹ سے آئے تو کچھ لے کے آئے تھے؟ کسی کو دیکھے کچھ لے کے گیا ہے؟ تعجب والی بات ہے۔ سکندر بادشاہ 7 ملکوں کا بادشاہ تھا۔ او مسلمانوں سنو، مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں مجھے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، یہ دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، یہ میرا حکم ہے۔ بادشاہ تھا، وزیر نے لکھ لیا، سکندر بادشاہ مر گیا، وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، ہاتھ دونوں باہر نکالا، جنازہ چل پڑا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، مرنے والے کا سارا جسم کفن میں چھپا ہوتا ہے، لیکن سکندر بادشاہ نے ہاتھ باہر کیوں نکلوایا؟ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، اے اللہ والے آپ بتا دیجئے آخر اس کی وجہ کیا رہی ہوگی؟ اللہ والے نے جواب دیا، سکندر دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، اے دنیا والوں دیکھو، وہ سکندر بادشاہ 1 ملک کا بادشاہ نہیں، 7 ملک کا بادشاہ آج دنیا سے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا۔ اس لیے بھائیو، ایک مدرسہ الحمدللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، جہاں پر بچے بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور سنو، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ مسلمانوں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، انشاءاللہ اللہ آپ کے سر پہ تاج سجائے گا، تاج پہنائے گا، باپ کو بھی تاج پہنائے گا، ماں کو بھی تاج پہنائے گا، جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، قاری قرآن بنایا ہے۔ وہاں گھر بنانے کے لیے انشاءاللہ کم از کم 5 بچے کا خرچ دینے کے لیے 5 آدمی اپنے نام کو پیش کیے۔ دیکھیے ہم کم مانگیں گے، آپ کے لیے ہم 10 دعا کر دیں گے انشاءاللہ، 10 دعا আমি করে দেব ইনশাআল্লাহ। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া রাদ হয়ে নেই, এর জন্য আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, ও কুরবান যাও। और अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी जल्दी तैयार हो जाइए। हम